سورہ زاریات کی 3 آیتیں، آیت نمبر 56، 57 اور 58 آپ نے سنی۔ ان آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر و توضیح عرض کروں گا۔ رب علیم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن کو اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، اس لیے کہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے۔ ما اريد منهم من رزق، میں جنوں سے اور انسانوں سے رزق نہیں مانگتا ہوں کہ وہ مجھے رزق دیں، مجھے کما کر دیں۔ میں ان کی کمائی ان سے نہیں مانگتا، میں ان سے رزق طلب نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام آقا، تمام افسر اپنے ماتحتوں سے ان کی کمائی طلب کرتے ہیں، ان سے رزق طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ میں جنوں سے رزق طلب کرتا ہوں، نہ میں انسانوں سے رزق طلب کرتا ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ میں ان سے نہ رزق طلب کرتا ہوں، نہ میں ان سے کھانا طلب کرتا ہوں، میں ان سے اپنی بندگی طلب کرتا ہوں، اپنی اطاعت طلب کرتا ہوں، اپنی فرما برداری طلب کرتا ہوں۔ میں نے انہیں اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی خادمی کے لیے اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو کسی سے رزق نہیں مانگنا ہے، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق، وہ رزق دینے والا ہے۔ ذو القوت المتین، مضبوط قوت والا ہے وہ۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی۔ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، کیوں ہمیں اور آپ کو وجود بخشا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، جسمانی طاقت دی، باطنی طاقتیں دی، یہ کیوں دی مجھے اور آپ کو؟ فرمایا لیعبدون، اس لیے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ انسان اور جن ان کا ذکر پہلے کیا، انسان کا ذکر بعد میں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن کو اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ جن کا ذکر پہلے ہوا اور انسان کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ جن انسان سے پہلے موجود ہے، جنوں کا وجود انسانوں سے پہلے ہے۔ جو اس روئے زمین پر پہلے موجود تھے ان کا ذکر پہلے کیا، اور جو ان کے بعد آئے ہم ان کے بعد آئے ہیں، ہمارا ذکر بعد میں فرمایا۔ فرمایا انسان اور جن، فرشتوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے انسان کو، جن کو، فرشتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جن کا ذکر کیا، انسان کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر نہیں کیا۔ فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا
کہ انسان اور جن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سے نوازا ہے۔ میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اچھائی اور برائی دونوں کا۔ ہمیں اچھائی کا بھی اختیار دیا ہے، برائی کا بھی اختیار دیا ہے۔ نماز پڑھنا یہ اچھا عمل ہے، ہمیں اس کا اختیار ہے کہ سچے عمل کو کرے۔ نماز نہ پڑھنا یہ برا عمل ہے، ہمیں اس کا بھی اختیار ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کا بھی اختیار ہمیں دیا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا بھی ہمیں اختیار دیا ہے، یہ عمل قبیح ہے، یہ برا عمل ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کا بھی اختیار دیا ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھیں، یہ بھی اختیار دیا ہے کہ نہ رکھیں۔ روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے، روزہ نہ رکھنا یہ برا عمل ہے۔ ان دونوں عملوں کا ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہمیں شراب پینے کا بھی اختیار ہے، شراب نہ پینے کا بھی اختیار ہے۔ شراب پینا یہ برا عمل ہے، شراب نہ پینا یہ اچھا عمل ہے۔ ان دونوں عملوں کا ہمیں اختیار دیا ہے، چاہے شراب پئیں چاہے شراب نہ پئیں۔ نکاح کرنا یہ اچھا عمل ہے، زنا کرنا یہ برا عمل ہے۔ ہمیں دونوں کا اختیار دیا ہے کہ چاہو تو نکاح کرو اور چاہو تو زنا کرو، دونوں راستوں کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ یہی اختیار جنوں کو بھی حاصل ہے، لیکن فرشتوں کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ وہ برائی نہیں کر سکتے، انہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور رکھا ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے فرشتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے کہ اس حکم کو ٹال دیں، اس حکم سے پس و پیش کر لیں۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کا الٹ نہیں کر سکتے، الٹ کا اختیار ہی نہیں ان کو۔ اور جو خدمات ان کے حوالے کی جاتی ہے وہ ان خدمات کی ادائیگی میں سست نہیں پڑتے۔ لا یفتر، انہیں سستی نہیں ہوتی، جو خدمات ان کے حوالے ہیں بڑی سرگرمی سے انہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ انسان اور جن، ہم اور آپ اختیار والے، اس لیے ہمارا اور آپ کا ذکر کیا، جنوں کا انسانوں کا، کہ دونوں اختیار رکھتے ہیں، ان دونوں کا ذکر فرمایا، فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتے اختیار نہیں رکھتے، انہیں اچھائی پر پیدا کیا ہے، وہ اچھائی ہی کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں، وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جن یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ مخلوق آگ کی لو سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ کی لو سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جان کو، جنوں کو پیدا کیا آگ کی لو سے، اور ہم اور آپ انسان انہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، من طین، کیچڑ سے، حمأ مسنون، بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ سے۔ ہمیں اور آپ کو مٹی سے بنایا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ میں طاقت نہیں کہ ہم اپنی شکل بدل دیں، کسی اور صورت کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ طاقت دی ہے کہ یتشکلوا باشکال مختلفہ، شکلیں بدلتے رہتے ہیں، مختلف صورتوں میں آتے ہیں، مختلف شکلیں پیدا کرنے کی انہیں قوت دی ہے۔ یہ دو مخلوق
फरमाया किस लिए पैदा किया है, इनकी पैदाइश में क्या हिकमत है। इनकी हिकमत ये कि इन्हें अपनी फरमा बरदारी के लिए पैदा किया है। ऐफ वालों को किस लिए पैदा किया है, ये ऐफ जो महल्ला भरा हुआ है, पूरी इंसानियत ये किस लिए पैदा हुई है। ऐफ वाले किस लिए पैदा हुए हैं, मैं और आप किस लिए पैदा हुए हैं, ये पूरी इंसानियत किसके लिए पैदा हुई है। फरमाया इन्हें अपनी खादमी के लिए पैदा किया है। ये मेरे खादिम बन के रहेंगे दुनिया में, ये मेरी खिदमत करेंगे, ये मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे और खिदमत अपने इख्तियार से करेंगे। इन्हें मैंने इख्तियार दिया। फरमाया अपनी खिदमत के लिए, अपनी बंदगी के लिए मैंने इन्हें पैदा किया है। इंसान को किसके लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए। और ये सारी नेमतें फिर इंसान के लिए पैदा की। ये आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, मवेशियाँ, ये किसके लिए पैदा है, ये मेरे और आपके लिए। ये सब नेमतें मेरे और आपके लिए हैं। इरशाद फरमाया वल अनाम खलक़हा लकुम, अल्लाह ने मवेशियाँ पैदा की, चौपाए पैदा किए। किसके लिए, अल्लाह ने अपने लिए पैदा किए। आसमानों के लिए, जमीनों के लिए, पहाड़ों के लिए पैदा किए। इरशाद फरमाया वल अनाम खलक़हा लकुम, अल्लाह ने चौपायों को पैदा किया, ऊंटों को, बैलों को, गायों को, बकरियों को, भेड़ों, दुम्बों, दुम्बियों को लकुम, तुम्हारे लिए। इंसान तेरे लिए, लकुम, बार बार ये लफ्ज आएगा इन आयात में। नेमतों का जिक्र आता है और नेमतों के साथ साथ लकुम का लफ्ज आएगा। लकुम का माना तुम्हारे लिए, इंसान तेरे लिए। फरमाया वल अनामा खलक़हा लकुम, चौपायों को पैदा किया तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए इसमें क्या है। अब फरमाया दिफ़उन, तुम इन चौपायों से गरमाइश हासिल करते हो, इनके ऊन से गर्म लिबास बनाते हो, गर्म कपड़े बनाते हो। सर्दियों से तुम्हारी हिफाजत कौन करता है, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की किनके जरिए, इन मवेशियों के जरिए। सर्दियों से, जाड़े से तुम्हारी हिफाजत अल्लाह ने इनके जरिए की। दिफ़उन, तुम इनके ऊन से, भेड़ों के ऊन से, दुम्बे के ऊन से, ऊंटों के ऊन से तुम गर्म लिबास बनाते हो जो तुम्हें सर्दी से बचाता है। वमनाफ़िअ, तरह तरह के फवाइद हमने तुम्हारे लिए इन चौपायों में पैदा किए। इनका दूध तुम पीते हो, इनकी खालों को अपने इस्तेमाल में लाते हो, इनका गोश्त खाते हो। वल अनाम खलक़हा लकुम दिफ़उन व मनाफ़िअ व मिन्हा ताकुलून वलकुम फ़ीहा जमाल। वलकुम फरमाया तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। इंसानों तुम्हारे लिए, कैफ वालों तुम्हारे लिए, सी वालों तुम्हारे वाले तुम्हारे लिए। वलकुम फ़ीहा जमाल, तुम्हारे लिए इन चौपायों में हुस्न और जमाल है। कैसे हसीन जानवर हमने बनाए हैं, उनका हुस्न तुम देखते हो, उनकी खूबसूरतियां देखते हो, तुम्हारी आंखें ठंडी होती। तुम बैलों का हुस्न देखते हो, गायों का हुस्न देखते हो, बकरियों का, दुम्बों का, ऊंटों का हुस्न देखते हो, तुम्हारी आंखें ठंडी होती हैं। वलकुम फ़ीहा जमाल हीन तुरीहूना, जब तुम चरा के अपने जानवरों को लाते हो, पहाड़ों से चरा के लाते हो, जंगलों से चरा के अपने घरों में लाते हो और तुम्हारा रेवड़ चलता है, कतार दर कतार चलते हैं। कैसा हसीन और जमील मंजर होता है वो, देखने वाले
سیروں بڑھتا ہے۔ اس وقت جب کہا جاتا ہے یہ فلاں کا ریوڑ ہے، یہ فلاں کی بکریاں جا رہی ہیں، یہ فلاں کی گائیں جا رہی ہیں، فرمایا اس وقت تمہارا خون کیسا بڑھتا ہے، کیسا تمہیں حسین لگتا ہے وہ منظر۔ ہم نے تمہارے لیے حسن رکھا ہے ان جانوروں میں جب چرا کے ان کو لاتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح تم انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، اس وقت کا منظر، صبح کا منظر، لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ریوڑیں جا رہی ہیں، گایوں کی ریوڑ، بکریوں کی ریوڑ۔ یہ دیہاتی باتیں ہیں قرآن کریم نے جو بیان کی ہے، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں نہیں یہ چیزیں۔ فرمایا صبح جب تم اپنے جانور لے کے نکلتے ہو، چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، اس وقت بھی تمہارا خون سیرو بڑھتا ہے کہ قطار در قطار وہ جاتے ہیں۔ والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینا، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا، والبغالا خچروں کو پیدا کیا، والحمیرا گدھوں کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، تمہاری سواری کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ لترکبوها وزینا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور تمہیں آرائش اور زیبائش ہو۔ گھوڑے پر سوار ہو، کتنا اچھا لگتا ہے گھوڑا سوار، گھوڑے پہ سواری کرنے والا۔ فرمایا وزینا، یہ ہم نے تمہاری خوبصورتی کے لیے بنایا کہ میرے بندو تم حسین نظر آؤ، تم خوبصورت نظر آؤ۔ لترکبوها وزینا، میں نے تمہارے لیے خچروں کو، گھوڑوں کو، گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ان جگہوں میں پہنچا دے جہاں تم پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، تمہیں وہاں پہنچائے جہاں تم بڑی مشکل سے پہنچتے ہو۔ الا بشق الانفس، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ تمہیں پہنچا دے۔ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ سکتے ہو؟ چڑھو گے تو بشق الانفس ہوگا، سانس پھولے گا، ہانپو گے، جگہ جگہ بیٹھو گے، جگہ جگہ آرام کرو گے، پھر پہاڑ کی چوٹیوں پہ جاؤ گے تاکہ یہ تمہیں تنگ و تاریک راستوں میں لے جائیں، تمہیں لے جائیں، تمہارے ساز و سامان کو لے جائیں۔ فرمائیے سارے مویشیاں اور یہ سارے جانور ہم نے کس کے لیے پیدا کیے؟ انسان یہ تیرے لیے، مگر تو کس کے لیے؟ کیا تو بھی ان جانوروں کے لیے ہے؟ یہ سب تیرے لیے، تو نے سوچا ہے کہ یہ سب میرے لیے، تو میں کس کے لیے؟ کیا تو بھی ان کے لیے کہ تو بھیڑوں کے ساتھ بھیڑ ہو جا، بکریوں کے ساتھ تو بکری بن جا، گایوں کے ساتھ تو گائے ہو جا؟ فرمایا نہیں، تیرا مقصد اور ہے، یہ سب تیرے خدام ہیں، یہ سب تیرے نوکر ہیں، مگر تو کس کا خادم ہے؟ کبھی یہ سوچا تو نے؟ یہ سارے حیوانات، تمام مویشیاں، یہ سارے تیرے خادم ہیں، مگر تو کس کا خادم ہے؟ تو نے بھی غور کرنا ہے کہ سب میرے لیے ہے، تو میں کس کے لیے ہوں؟ ارشاد فرمایا یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ طرح طرح کے پھل اور یہ طرح طرح کے اناج، کبھی سوچا ہے کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیے ہیں؟ اللہ کو ضرورت ہے معاذ اللہ ان چیزوں کی؟ نہیں، فرمائے یہ سب تیرے لیے، یہ سب ایف والوں کے لیے، یہ سب انسانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو کھیتی کو نکالتا ہے، اناج نکالتا ہے، طرح طرح کے اناج تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ ينبت لكم الزرع، ينبت آگے لکم، ہر جگہ لکم آئے گا کہ تمہارے لیے۔ بار بار اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھولتا ہے، ہمیں بیدار کرتا ہے کہ سب تیرے لیے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنبِتُ لَكُمُ الزَّرْعَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے لہلہاتے ہوئے کھیت بنائے ہیں۔
طرح طرح کے تمہارے لیے اناج پیدا ہوتا ہے، گندم، چاول، جو، دالیں، طرح طرح کا اناج تمہارے لیے، والنخیل والعنب والزیتون والعناب، کھجوریں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ کیسا مٹھاس رکھا ہے اس نے، کیسی لذت رکھی ہے کھجور میں کہ منہ میں رکھو اور حل ہو جائے۔ فرمایا کھجوریں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، والزیتون، زیتون بھی تیرے لیے، والعنب، انگور بھی تیرے لیے، ومن کل الثمرات، صرف کھجور ہی کیا، صرف زیتون ہی کیا، صرف انگور ہی کیا، تمام پھل تیرے لیے پیدا ہوئے ہیں، ومن کل الثمرات، یہ سب تیرے لیے۔ جب یہ سارے پھل تیرے لیے، یہ ساری اناج تیرے لیے کہ تو انہیں کھائے، تو اپنے جسم کو طاقت دے، تو پھر یہ تو اپنی طاقت کہاں لگائے گا، تو اپنی قوت کہاں صرف کرے گا، تیری قوت اور طاقت کہاں صرف ہوگی، تو کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں آ جاؤ، زمین سے اب فضاؤں میں آؤ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے انسان تیرے لیے تابع دار اور تیرے کام پہ لگا دیا ہے، دن کو لگا دیا ہے، دن تیرے کام پہ لگا دیا کہ دن میں تو بیدار رہے، دن میں تو اپنی روزی کمائے، دوڑ دھوپ کرے دن میں، لِتَبْتَغُوا فِيهِ، تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، رات تمہارے کام پہ لگا دی، ایسا پرسکون ماحول دے دیتا ہے کہ ہر آنکھ اور ہر شخص نیند کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ہے جس نے تیرے لیے کام پہ لگا دیا ہے دن کو، دن تیرے کام میں، اللہ کے کام میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہو، ہمارے لیے بنایا۔ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تیرے کام پہ لگا دیا ہے، وقت مقررہ پہ نکلتا ہے، فصلوں کو پکاتا ہے اور فصلوں میں پختگی لاتا ہے، جسم میں ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ میرے اور تیرے کام پہ لگا ہے، ہمارے کام پہ لگا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے کام پہ لگا دیا ہے، تمہارے غلوں کو پکا رہا ہے، تمہارے پھلوں کو پکا رہا ہے، تمہارے جسم میں ہڈیوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ چاند یہ رس بھر رہا ہے، یہ مٹھاس بھر رہا ہے، یہ تمہارے کام پہ لگے ہیں۔ جب سب کام پہ ہمارے لگے ہیں تو پھر میں نے اور آپ نے کس کے کام پہ لگنا ہے؟ پھر میں نے اور آپ نے بھی تو کسی کے کام پہ لگنا ہے۔ سارے حیوانات یہ میرے اور آپ کے کام پہ لگے ہیں، یہ لہلہاتے کھیت میرے اور آپ کے روزی کے لیے لہلہا رہے ہیں، یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے کام پہ لگے ہیں، تو پھر میں اور آپ کس کے کام پہ لگیں گے؟ آیت نمبر 56 سورہ زاریات کی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بندے تیرا کام کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سب دنیا، یہ ساری کائنات، یہ ساری نعمتیں تیرے کام میں لگی ہے اور تو اللہ کے کام میں لگے گا، تو اللہ کا فرما بردار بنے گا، تو نافرمانیوں کی جگہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو شراب خانے میں دیکھا جائے، تو دیواروں میں، مکانوں میں، فیکٹریوں میں نقب لگاتا ہوا پکڑا جائے، تو ڈکیتیاں کرتا ہوا پایا جائے، تو ملاوٹ کرتا ہوا پایا جائے، تجھے ان کاموں میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔
تجھے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے کاموں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے پیدا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ رب کے بن کے رہے، اس کی اطاعت کرے۔ اس نے ہمیں برائیوں کا بھی اختیار دیا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، چوریاں نہ کریں، ڈکیتیاں نہ کریں، بٹے خوریاں نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں، لوگوں کے اموال پر قبضے نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، 2 نمبری مال نہ بیچے، 2 نمبری باتیں نہ کریں، مخلص بن کے رہیں اللہ سے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انسان تجھے یہی حکم ہے کہ تو اللہ کے ساتھ مخلص بن کے رہے گا، تو اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، اور اس کے ساتھ مخلص بن کے رہے گا۔ نہ انسانوں کے ساتھ تو دوغلا پن کرے گا، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو دوغلا رہے گا، تو سب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔